11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 12 جنوری 2025 اتوار کا دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جو سورہ الحدید کے حوالے سے ہم درس شروع کر رکھے ہیں، آج دوسرا درس ہے۔ قرآن مجید سارا ہی بھرا پڑا ہے توحید سے، اور یہ جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی تھیں، 1 2 3 الحدید کی، صفحہ نمبر 696 ہے، اور الحدید صورت ہے۔ اس کے اندر توحید سموئی ہوئی ہے، بھری پڑی ہے۔ ہاں جی، یہ 9 پد پڑھی تھا ہم نے، لیکن ذرا اس میں تھوڑی سی تشریحی رہ گئی تھی، ذرا شروع سے شروع کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سبح میں نے بتایا کہ اس کا روٹ ہے سین با ہا، عربی میں اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ آگے بڑھنا، مصروف عمل رہنا، زیر گردش رہنا، موومنٹ میں رہنا۔ اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ سماوات میں ہے اور ارض میں ہے وہ کیا ہے؟ مصروف گردش ہے، مسلسل عمل میں ہے، موومنٹ میں ہے۔ تو جو اللہ نے اس کے ذمے کام لگائے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں، سماوات اور اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اس لیے وہو العزیز الحکیم، اس کے کہنے کے مطابق جیسے بھی جہاں جس وقت سے ان کو لگایا اس کاموں میں وہ ڈٹی ہوئی ہیں، مصروف عمل ہے، کیونکہ العزیز ہے وہ ذات جس نے ان کو ان کاموں پہ لگایا ہوا ہے، صاحب اقتدار ہستی ہے، اور قوت والا، غلبے والا، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور الحکیم ہے، العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، حکمت والا۔ یعنی اس نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کی ریزن بتائی ہے، حکمت بتائی ہے کہ اس میں جو آرڈر کر رہا ہوں اس کے اندر اس کی وائی آف اٹ بتائی ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے۔ حکیم، حکیمانہ انداز سے وہ کرتا ہے، اپنی کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ جابر حکمران نہیں ہے۔ العزیز کا مطلب غلبے والا، قوت والا، لیکن جابر نہیں ہے وہ حکمت حکمرانی حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے لیے ہے لہو ملک السماوات والارض، سماوات اور عرض کی جو ملکیت ہے اسی کے ہاتھ میں، اسی کے لیے اس کا کنٹرول ہے۔ آگے ہے یہ ویسی طاقت رکھتا ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے ہاتھ جو کام ہوتا ہے اس کی قدریں مقرر کر رکھی ہیں، لاز بنائے انہوں نے، ہر چیز کی قدر مقرر کی ہے، اس لا کے مطابق وہ پرفارم کرتی ہے چیز۔ وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے ہے هو الاول،
هو الاول هو والآخر والظاہر والباطن، سب طرف پھیلا ہوا ہے، اول بھی اس کا آخر بھی اس کا ہے، اور ظاہر بھی اس کا باطن بھی، ہر باطن چیز سے واقف ہے، ظاہرہ سے واقف ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز کا بھی علم ہے، باریک سے باریک بات ہو، بڑی بات ہو، ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ یہ توحید ہے۔ اس کا انداز بڑا زبردست ہے اس صورت کا، جو شروع کرتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اسی ان صفات کی بنا پر یہ ممتاز ہے دیگر ہستیوں سے، دنیاوی کتنی بھی وہ پہنچی ہوئی ہستیوں کہیں ان کو، لیکن وہ سب اس کے محتاج ہے، انڈر ہے، لگا ہی نہیں کھاتا اس کے پاور کے ساتھ، کسی کے پاور ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھیں ایک دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی، یہ 17 نکالا ہے بنی اسرائیل۔ یہ ممتاز والی بات نہیں، وہی لیسا کمثلہ شیء ہے، ٹھیک ہے، باقی سب محتاج ہیں، ہاں بالکل صحیح بات۔ باقی سب اس کے محتاج۔ یہ دیکھیں 17 برتا آپ 42 سے نکالیں ذرا۔ سورہ بنی اسرائیل، ہاں جی، سورہ بنی اسرائیل ہے 357۔ بیتالیس۔ ہاں جی 357 سے ہاں جی۔ ہاں، 42 اور 44۔ اکتالیس سے شروع کر کے 44 تک آنا، چلو اچھا کہا۔ چھوٹی بات سے۔ 357 صفحہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے 17 نمبر، اور یہاں سے شروع کر لیتے ہیں 41 سے۔ ہاں جی، چھوٹی بات سے۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، کیا بات۔ کہ ہم قرآن کے اندر کیا کرتے ہیں، هَذَا الْقُرْآنَ لِيَذَّكَّرُوا، صرفنا تفسیر کے ساتھ پھیر کے لا کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ صرفنا فی حاصل قرآن، اس قرآن کے اندر مختلف طریقوں سے پھیر کے مثالوں سے سمجھایا۔ ریپیٹڈلی مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، طریقہ کار ہے۔ لیذکروا، تاکہ بات تذکیر کے ساتھ کھل کے سامنے آ جائے۔ یہ ذکر ہے، قرآن مجید کو الذکر بھی کہا گیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وما یزیدہم الا نفورا۔ لیکن جو مخالفین ہیں اس کے، وہ ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، اتنی بیماری ان کو لگ جاتی ہے، اتنی چڑ کھاتے ہیں قرآن سے، نفرت میں بڑھ جاتے ہیں، ان کی نفرت میں اضافہ، کیونکہ یہ حق ہے اور باطل تو برداشت نہیں کرتا حق۔ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے مقامات باطل کے ساتھ کیا کرتا ہے حق۔ آگے ہے کل، اللہ فرمایا آپ کہیں، فرمائیں آپ لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا۔ فرمایا اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، الہ ہوتے، جیسے یہ کہتے ہیں الہ ہیں، اور اس کی جانب بڑھتے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو ضرور کیا کرتے اس عرش کو حاصل کرنے کے لیے، اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے ضرور وہ
ٹگ آف وار کرتے رہتے، لڑتے رہتے، جھگڑتے رہتے تھے، اگر اور الہ ہوتے اس کے اللہ کے ساتھ. تو نیچے فرمایا سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا. فرمایا کہ یہ جو آپ کے مخالفین ہیں اس زمانے کے بھی آج کے بھی، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے ساتھ جو شریک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر شرک سے مبرہ ہے، پاک ہے، اور ان کا اس کے ساتھ کوئی طلب و حاصل نہیں ہے، نہ ان کے پاس کچھ اختیار ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُومًا كَبِيرًا. یہ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں مالک کے متعلق، یہ ان کا علو ہے، یہ بہت، یعنی اللہ کا ایک رتبہ ان سب سے بڑا ہے، اور دوسرا ہے کہ یہ بڑی بڑی جو باتیں کرتے ہیں یہ باتیں ہیں، حقیقت اس کا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. آگے ہے یہ اصلی اللہ کی پہچان ہے، اصلی اللہ کی پہچان، رحمان کی خالق کی پہچان کیا ہے؟ تو سبحوا لہو لہو السماوات السبع والارض ومن فیہن. سبح تو سبحوا ہے یعنی جو کچھ سماوات میں 7 آسمانوں ہیں، 7 آسمانوں اور عرض میں جو کچھ بھی ہے، ومن فیہن، ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، سب اس کی تسبیح پہ لگے ہوئے ہیں، زیر گردش ہیں، اور اس کی کہنے کے مطابق مصروف عمل ہے. مسلسل جب سے بنائی کائنات اس وقت سے وہ مصروف عمل ہے. تو سبح لہو، جو بھی ہے سماوات اور ارض میں، وہ اس کا سبح کر رہی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی بھی شے ہو، کوئی مخلوق جتنی بھی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کی تسبیح، اس کی حمد جتی ہوئی لگی ہوئی ہیں. ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ، کائنات کی ہر چیز اس کے کہنے کے مطابق اس کے جو لازم بنائے ہیں جتی ہوئی ہیں، عمل پیرا ہیں. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تمہیں اگر ادراک نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، تو علیحدہ بات ہے. ہمیں کیا پتا کائنات کس طرح تسبیح کر رہی ہے. ایک کیڑی جو ہے وہ تو تسبیح کر رہی ہے، مکھی تسبیح کرتی، کائنات کا ذرہ ذرہ، کوئی جراثیم کچھ بھی ہے، درخت ہیں، حیوان ہیں، پرندے ہیں، جو بھی کچھ ہے، صلاۃ ادا کر رہے ہیں. وہ صلاۃ ادا کر رہے ہیں. فرمایا یسبح بحمد ولکن لا تفقہون تسبیحہم. ہن کی کہے تہاڈے کو تفکر نہیں ہوندی، تانوں نہیں ادراک، تو تہاڈے مسئلہ ہے، تہاڈے کو فہم ہی ہے کہ تسی انہوں نے تسبیح نو گرافس سمجھ سکو. فرمایا انہو کانا علیما غفورا، وہ علیم بھی ہے اور غفور بھی ہے، پروٹیکشن دینے والا. یہ چند آیات میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے ساتھ اس کو ملائیں گے نا تو آپ کو بات اور سمجھ آئے گی. اس طرح 21-22 بھی لے رہے، 21 سورہ الانبیاء اس کی 22 نمبر بھی لے رہے ہیں. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. 408. اچھا، سب سے آخری
22 21 की 22 नंबर 21 की 22 नंबर आज नहीं है सूरत अल-अंबिया हाँ आज भी 21 से 22 जी अम्मत हाँ जी। पेज 408 फरमाया 408 सफ़ा है अम्मित्तखज़ू आलिहतन मिनल अर्दि हुम युनशिरून अम्मित्तखज़ू आलिहतन भला जिन्होंने क्या किया आलिहा बना रही हैं अपने मबूद बना रखे हैं ये मबूद कोई ऐसा नहीं समझ नहीं आए ये मबूद है ना ये खानका के सरपरस्त जो हैं या खानका के अंदर ज़मीन में जा चुके हैं इनको इलाहा बनाया है इंसान ने ये हैं वावे में नहीं है आलिहा किसको कहते हैं आलिहा ये जिसको हम पूजा करते हैं जिनकी माला जापते हैं ये पीर पंडित पुरोहित पादरी ये मजहबी पेशाबाज जिसको हमने बड़े बड़े मुकामत पे बैठाया हुआ है अलकाबाद दे रखे हैं उनकी बात कर रहे हैं आलिहतन मिनल अर्दि हम यनशिरून क्या उनको अल्लाह ताला दोबारा उनको इकट्ठा करेगा उठाएगा उनको ये कह रहा है अल्लाह ताला आगे फरमाया ये बहुत बड़ी दलील ला रहे अल्लाह फरमा रहे हैं लौ काना फी हिमा आलिहतुन बड़ी जबरदस्त दलील है अगर दो इलाह होते इस कायनात के अंदर दो क्या कहते क्या होता है आलिहतुन इल्लल्लाह अल्लाह के अलावा दो होते ना खुदा दो इलाह या दो अल्लाह थे तो क्या आता ला फासा ता लड़ाई होती है ला फासा ता एक कहते मैं मगर तो छुरे कट करना है दूसरा कहना मैं छुरे को चुना निकालना है तो आपस में झगड़े करते रहे फसाद ही फसाद जैसा हमारे यहाँ फसाद ही फसाद है ना एक नहीं है कई इकट्ठे हुए हैं लाल बुजकड़ कई किस्म के मजहबी और ये जो सियासी पंडित है इफ्तिखार साहब एक कानून ये अकेले ते अपनाया जाए कभी फसाद नहीं होगा वही कह रहे जो हैं दूसरे कानून नाल लियांदे गए ना फिर ही फसाद पर पाए ये और फिरका परस्ती का भी है यही तो नहीं आ रहा छड़ के ही फिरका परस्ती है फरमाया ला फासादा ता अगर दो इलाते दो अल्लाह होते तो फसाद ही फसाद हर तरफ नजर आते तो इसलिए ये उसकी रहमत है एक ही है और सारा कंट्रोल उसी के पास है सारा कुछ बनाने वाले भी वो ज़ात है एक ही है अल्लाह खालिक कुल शै वो एक ही ज़ात है बनाने वाली जिसके पास पूरा कंट्रोल है तो हमें चाहिए एक के साथ जुड़िए उसके साथ तो कमी नहीं कोई नहीं है इसके साथ ही हाँ। यही तो कह रहे हैं और ये उसके पास कमी नहीं है क्यों जाते हो उनके पास उनके दरवाजा या खड़काते हो क्यों खड़काते हो वाई इसके पास कमी है कोई ये ईमान नहीं है हमारा असल बात ये है ईमान हो ना कभी उनका नाम भी नाम ले रहे हो वो है किसी बाग की मोली है क्या उनके पास नथिंग 0% भी उनके पास इख्तियार नहीं है वो होने में इख्तियार भी हैं वेटलेस नहीं जिसका खजूर के अंदर गुठली होती है ना कुरान मिसाल देता है उसके उसमें झिल्ली होती है वाइट सी सफेद ऐसा पर्दा सा कितमीर उसको कितमीर
کتنی میر کا ہے قرآن ہے، کہتا ہے اتنا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو بات کون کر رہا ہے؟ ہمارا مالک اور خالق، اس پہ اعتبار نہیں ہے نا، اعتبار کرنا چاہیے نا، بالکل جی جی اعتبار کریں گے تو ان سے جان چھوٹے گی نا، اتنے اختیارات دیے ان کو۔ آگے ہے فسبحان اللہ، اللہ ان سب شرکوں سے پاک ہے، سبحان اللہ، یہاں کہتے ہیں سبحان اللہ، وہاں قوالیاں کریں ون سر میں نے وہ توحید کے خلاف باتیں کریں شرک کی، وہ کہ سبحان اللہ اللہ اکبر، ان عقل کا اندھوں کو اتنا بھی پتا، یہاں سبحان اللہ کہنے کا ہوتا ہے یہ موقع۔ سبحان اللہ تو اس قانون کو دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، فسبحان اللہ ہی رب العرش عما یصفون، یہ جو بکواس کرتے تھے منکرین الہ جو ہیں، یہ جو مرضی کرتے ہیں، سارا کنٹرول تو اسی کے پاس ہے، العرش کا مالک اللہ ہے۔ تو اس میں چند آیات اس لیے آپ کے سامنے یہ رکھی ہیں تاکہ وہ جو صورت ہم نے شروع کی ہے یہ اس کو ساتھ ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ 696 صفحے پہ آگے۔ ہاں جی، سورہ الحدید۔ یہ تو صورت ایک ایک لفظ کے اوپر ٹھہرنے کی ضرورت ہے، ایسے نہیں نکل جانا چاہیے آگے۔ یہ توحید کی الحدید جو ہے بڑی زبردست۔ ہاں جی، اب ہم آئیں گے 9ویں آیت، ہاں جی 697 پہ صفحہ ہے۔ ہاں، کہتا ہے اللہ وہ ذات ہے، والذی، اللہ وہ ذات ہے، ينزل علی عبدی آیات بینات، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر آیات مبینات، کھلی دو ٹوک واضح کلیئر کٹ آیات، یہ قرآن کریم کی آیات اپنے بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے، ان کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہیں آیات۔ آیات کیا؟ بینات ہیں، روشنی ہیں، دلیلیں، واضح کلیئر کٹ بینات، بینہ کہتے ہیں اس کے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، ایسی آیات ہے۔ آگے ہے اس کا پرپس کیا ہے، وجہ کیا، کیوں تو اللہ نے یہ آیات بھیجی ہیں اپنے رسول کے اوپر؟ وائی لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ کوئی دنیا کی کتاب کا یہ موٹا نہیں ہے، مقصد ہی نہیں، یہ کس نے نہیں لکھا، یہ کتاب نے اس نے لکھا، یہ کیا کہتی ہے، یہ لیخرجکم، تمہیں نکالتی ہے اندھیروں سے، کس سے؟ من الظلمات، ظلم کے اندھیروں سے، ہاں، تاریکیوں سے نکالتی ہے۔ تاریکیوں سب سے بڑا تاریکی جو انسان کے ذہن میں شرک ہے، شرک جو ہم نے پالے ہوتے ہیں دلوں دماغوں میں کہ وہ بڑی طاقت ہے جی، وہ پیر صاحب اس طرح کر دے، پھونک مار، سارے ڈھونکوں سے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ دین کو جو آئے نا بعد میں مرے، جو حکماء خلیفے، دین کو انہوں نے تبدیل کیا اپنے واسطے، اپنے اقتدار کو جاری رکھنے کے لیے، طول دینے کے لیے دین کو تبدیل کر کے مذہب سے چینج کر دیا۔ مذہب کا دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب بھی چند رسومات کا نام ہوتی ہیں،
جب کہ دین کیا کہتا ہے ٹوٹل تاریخی سے نکالتا ہے، ایک خالق کی جانب توجہ مبذول کرتا ہے. پھر سل میں کافہ کہا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. آگے ہے نور کی جان، نور الہی یہ قرآن ہے. نور الہی جو ہے وہ قرآن ہے. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ خالق ہمارا، یہ ہم سے مخاطب ہے. صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، اب ہم سے مخاطب ہے کہ میں یہ کہتا ہوں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس لیے کہ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. دیکھا وہ کہتا میں شفیق ہوں، شفقت کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اس لیے میں نے تمہاری طرف یہ نور بھیجا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لرؤوف رحیم کیوں ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان کھڈ کھائیوں سے بچے، تاریخی میں نکلے، اندھیروں سے نکلا. اس کا کتاب کا پرپز یہ ہے. انہوں نے اس کتاب کا جڑا راستہ روک رکھا ہے ان مذہبی پیشوانوں. یہ سد ہے. ہم 934 کا حوالہ نوٹ کریں، میں بتاتا ہوں. سنگ گراں ہے یہ. سنگ گراں یہ مذہبی پیشوائی اتنے بڑے بڑے چھوڑے ہیں، امامے پہنے ہیں اور ہٹو بچو ہو رہی ہے لاج و شکست کے ساتھ، اور اتنی بڑی گاڑیاں بعد کروڑوں پہ. اور کون دیتے ہیں ان کے دل میں؟ وہ جو مترفین جو اللہ کے وسائل پر قابض افراد ہیں، ان کو ان کے دعائیں لینے کے لیے ان کو گاڑیاں گھر پہ جاتے ہیں، کوٹھیاں، محلات، پیسہ. یہ 934 سورہ التوبہ کی آیت نمبر 34 ابھی دیکھ لیتے ہیں. ان اللہ بکم لرؤوف رحیم. 238 پیج. ہاں اب جب دیتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ کہاں سے آ گیا؟ خزانے کا مالک. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خزانوں کی کنیاں جو ہیں آسمانوں اور زمین کے جتنے بھی خزائن ہیں، مولا کے پاس کنیاں ہیں. اس کے افسار کوئی مولا نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجکم من الظلمات الی النور. کوئی مولا نہیں ہے. یہ ذہن سے نکال دیں، آج تصور اپنا صحیح کر لیں. انت مولانا کہا ہے البقرہ کی آخری آیت میں، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. اللہ صحابہ کا مولا اللہ تھا، ہمارا مولا دیکھ لے کیا انسانوں کو، ہستیوں کو اپنا مولا بنایا ہے. ایک ان پڑھ یا تریا پھرا گلیوں سے مولوی صاحب جنہوں مولوی صاحب کہنا، وہ بھی مولا نے لکھ دیا. انہوں نے شرم نہیں آتی. یہ تو اصحاب ہے اللہ کا، یہ اللہ کی صفت ہے مولا. اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے بڑے بڑے فخر سے مولانا فلان، مولانا فلان، مولانا، اس کا نام لو بس. بشیر، اس کا نام بشیر صاحب کوئی حال ہے. دیکھو کتنا غصہ لگتا. آج جا کے امام مسجد کو اس کے نام سے پکارے گا، وہ بڑا غصہ کرے گا. اس کو نانا کلی میرا یہ اس کے نام سے پکارے مولا صاحب والا مولانا صاحب. کیوں مولانا سے کہنا؟ مولا تو اللہ ہی ہے، اللہ مولا ہے. تو یہ شرک ہے بھی، یہ بھی شرک ہے. مولوی نہیں کہنا، نام لینا. کسی کا پتہ نہیں ہوتا گاؤں میں دیا دوں شاید اس نام کی نہ کسی نے تھی کسی انہوں نام نہ پکارو. رشید صاحب کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہو رہے گا، اپنے تھلے آ جائے گا ملائیے. تو مولوی دی روٹی کورنا نے گھروں جاندی ہے. مولوی اللہ ہی ہے، مولا بھی اللہ ہی ہے. یہ اس کے صفات ہیں جو ہم نے اپنے ساتھ لگا رہی ہیں. روٹی کھائی کرو، لمبردار کرو، مولوی آپ نے
وہ نہیں خوش ہے میرے مولوی صاحب کو کہتے مولوی کی ضرورت نہیں گئی یہ شرک ہے. اچھا آگے ہے یہ بڑی زبردست آیت آ رہی ہے. ایک اس کی ہر آیت ہر لفظ ہی بڑا زبردست. اچھا وہ 9:34 دیکھیں. جی ہاں جی وہ توبہ ہوگی. ہاں توبہ کی 237 پیج. یہ جتنے بھی ملے ہیں ملے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اس کی اللہ نے ہاں 237 صفحہ 237 صفحہ تو سورہ التوبہ ہے. جی اس کی آیت نمبر 1445-46 سال ہو گئے اس آیت کو. آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی ان کے منہ سے کیونکہ ان کے خلاف جاتی ہے. آپ توبہ نہیں نہ کر. ہاں آپ تو نہیں کرتے. یہ ان کے خلاف یہ مارے لاکھوں ملے یہ جو بنی پھرتی مولانا ایک موٹایا سیاست چھوڑیا پر عذاب کا آیا جدوں پیدا ہے نا. ان جماعت کا بھی یہی حال ہے. وقت پایا اسلام آ نہیں دینے سب تو بڑی رکاوٹ مولانا ہے. یہ تو مترفین دو میں یہ دیکھیں آپ کے پاس قرآن کی 30 آتی میں نہیں کہہ رہا. 9:34 جاگیردار فرمایا یا ایھا الذین آمنو ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے. یہ ہے قرآن. فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اس کے لیے قرآن کھولا ہی نہیں گیا. اس امت کے سامنے قرآن نہیں آیا. ہیرا پھیریاں کیے ہیں قرآن کو ڈب کیا ہوا اور اس کا راستہ کو روکا ہے. قرآن نہ سمجھ آئے ہیں پھر کہیں گے وہ یہ تو گمراہ کر دیتا ہے. ترجمے سے نہیں پڑھنا بالکل. ایسے ہی کرتے ہیں. یقین آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں. نہیں کہتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں بالکل. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرہبان. یہ احبار و رہبان کیسے کہتے ہیں؟ یہ مولوی کو یہ مذہبی پنڈتوں کو. مذہبی پنڈت کسی بھی ہون قوم دے عیسائی ہون یہودی ہون مسلمان ہون یہ مذہبی اس کو کہتے ہیں پریسٹ ہوڈ. اس کو انگریزی میں پریسٹ ہوڈ کہتے ہیں. مذہبی پیشوائیت. اللہ نے کہا سب سے بڑے یہ باطل قوتیں ہیں. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ مذہبی پیشوائیت کیا کرتی ہے؟ لا یاکلون اموال الناس بالباطل. ہر ناجائز طریقے سے مال حرام کھاتے ہیں. ہر غلط طور کے طریقے سے. یہ انہوں نے دھیانے لا گیا دماغ والے چکر حضرت صاحب تو کرنا ساڈے تے جی بھی آپ اپنی پرواہ لیندے. فرمایا ایک تو یہ کہتے ہیں لا یاکلون اموال الناس بالباطل. باطل ہر ناجائز طریقے نہ ہر غلط رانگ فری ہر غلط طریقے نہ یہ مال حرام کھاتے ہیں. ہڑپ کر دیں. یہ پیٹو جانور ہیں پیٹی. اور ان کی مثال ہے ملاپ نہیں ہوتے پیٹ دیڑ کیڑے وہ ساری گلاب کھا جاتے. وہ کہتے بچہ پھولدا بڑھتا ہی کیا خون بنتا ہے صحت بنتی ہے. وہ کہتے مسئلہ جی ڈاکٹر نے کہا ملاپ کیڑے جاتے پیٹ. وہ پہلے علاج کرنا پڑے گا. پہلے ان کا علاج کرنا پڑے گا. یہ آیات کہ کھول کر ان کے سامنے بیان کرنی پڑیں گے پبلک کے سامنے. یہ ملاپ ہیں ان سے بچو. اور آگے اللہ نے فرمایا ایک دئیے ہمارے باطل کھاتے ہیں اور دوسرا سب سے بڑی ان کی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے ان کی حقیقت یا نیکڈ کیا ہے اللہ نے ان کو ننگا کیا
کہ کہتا ہے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تو بندے کا مائک لے لیں اور دیہاتوں میں شہروں میں یہ آیت بیان کرتا ہے، پھر یہ وہ آیت ہے۔ اللہ فرمایا ہے سب سے بڑے سنگ گراں یہ لوگ ہیں، صد، ان کو صد کہا اللہ نے، دیکھیں مال کھا کے بس نہیں کرتے بلکہ کرتے بھی ہے اللہ دوسرا کام اے کر دے، ایک مال بس کھاندے ہیں، کدی نہیں پوچھیں گے حضرت صاحب تسی کتوں کمائی کر کے لے آئے، رزق حلال ہے یا غیر طیب ہے، کدی پوچھیں رشوت کا مال دے کے جانے تو کبھی نہیں پوچھیں گے، کیوں پوچھیں گے، روزی بند کرنی ہے۔ فرمایا وَيَصُدُّونَ، یہ لفظ یاد رکھیں، صد کا ہوتا ہے بڑا بھاری برکن پتھر، سنگ گراں، اور وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے اس کے درمیان یہ بیٹھے ہیں، یعنی قرآن کی راہ رو کے یہ بیٹھے ہیں لوگ بند بن کے ادھر، یعنی چاتی نہیں پہن دیں، کیونکہ یہ درمیان یہ روک بن کے بیٹھے ہیں لوگ، سارے مذہبی پیشوا جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، اور خاص طور تو ہمارے تو ڈھیروں لاکھوں ایک نہیں ہے، ان کے شاگرد اتنی ان کی پیداوار ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ پھر سیاستاں کر دیں، پھر ذرا سی بات ہو لے آئے لگے تھی اسی ٹھیل لگے بکریاں اسلام آباد چلے اسی جا کے اتنے ٹھیل لانا، اس کے یہ کام بھی کرتے ہیں۔ ان سے پوچھیں صد، ان کا چھوڑ دے، بالکل ان کے پیچھے نہ جائیں، خود صلاۃ آپ کو نہیں کہیں الحمد کو مشکل ہے، آپ خود کو صلاۃ کریں، ان کے پیچھے کون سی صلاۃ ہے؟ یہ تو فرقہ پرست ہیں، سب سے بڑے تفریح کرنے والے معاشرے میں یہی لوگ ہیں، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق واصل نہیں ہے۔ 6:159 دیکھ لیں، جو سورہ الانعام ہے، یہ شاید پہلے ہی بیان ہوئی ہیں آیات، اتنی کلیئر کٹ آیت ہے یہ 184 ہاں جی جی یہ 184 ہے، جی ہاں 184 صفحے سے سورہ الانعام، ہم ہر بندے کے گھر میں موجود ہے قرآن، یہ خود جا کے پڑھ لیں، یہ آیتیں تو ان کی موت ہے ان آیتوں کے اندر، یہ کبھی بیان نہیں کریں گے۔ 184 صفحے پہ سورہ 159 آیت ہے۔ میں کہتا ہوں یقین جانے میں ایسے بات نہیں کر رہا، صرف اعلان کرنا چاہیے، صرف ہم تو بچے کو نہیں بتاتے، جا کے بیوی کو نہیں بتاتے، یہ بخل ہے، یہ بخل کیا کروانا، کیوں چھپاتے ہو؟ ان کو عام کرو، اعلان عام کرو، یہ آیت یہ کیا کہہ رہی ہے؟ خالد صاحب آواز آ رہی ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ جی دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، ان الذین فرقوا دینہم، جو لوگ دین میں فیکے بناتے ہیں یہ بنائیں گے، 1446 سال ہو گئے اس آیت مبارکہ کو آئے ہوئے، یہ ہے نور، یہ ہمارا سامنے اب نور آ رہا ہے، یہ لائٹ ہے ہمیں مل رہی ہے اس آیت مبارکہ سے۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، گروہ بندیاں، جتھے بندیاں، اے فلاں دا فرقہ، فلاں دا جتھا، فلان ہر روز جتھا نامہ کریٹ ہو جاتا ہے، ٹوپیاں رنگ صافے وہ نشان زیادہ کرتے ہیں نا،
लस्ता मिनहुम। हाँ, अल्लाह ने फरमाया क्या रसूल, देखो 1400 साल रसूल का मना कर दिया गया। क्या मना कर दिया? ये जो लोग ये काम करेंगे, लस्ता मिनहुम फी शैइन, ये है कुरान, ये है नूर, ये है लाइट। ए रसूल तेरा उनके साथ कोई तल्लक नवासल नहीं है, किसी भी हवाले से आपका कोई तल्लक नहीं है, आपने कोई तल्लक नहीं रखना। यानी फिरका परस्तों से नहीं कहा कि आपका रसूल से तल्लक नहीं, रसूल से कहा आप ऐलान कर दो भी जो वो लोग ये काम करेंगे वो इंसान आपका कोई तल्लक नहीं है, तेरे तल्लक जोड़ो उनके साथ। बड़े आशिक के रसूल अपने आप ने समझते हैं, हट ला के गर्दन के अंदर पुराना मारे बंदे, उन दूसरे मुनकर सारे समझते हैं। खुद क्या तुम्हारा रसूल से क्या तल्लक है? फिर का परसों पहले अपना तल्लक तो कहीं करो, इनसे तौबा करो। फिर का परिस्थिति ये है सबसे बड़ी रुकावट दीन के मामले में, कुरान के मामले में। ये जो है फोर्सेस हैं, ये हैं सबसे बड़ी रुकावटें। लस्ता मिनहुम शैफी शैइन, करा जाओ आप घर जाके देख लें। मैं पहले से बात नहीं कर रहा, यह कुरान है। मरना अपने पहले से बात कर दे। आगे है इन्नमा अमरुहुम इल्ला, इनका मामला उस मालिक के सुपर्द है, खालिक है अल्लाह। लिबरे लेगा इनसे। सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफअलून। देखो तो आज चीज की खबर है जरा फेल जो तुम कहते रहो वो बता देगा तुम। निबड़ेगा। हाँ, लगा पता जाएगा, निबड़ेगा। तुसी क्या समझा? निबड़ रहे ना, मैं आपके सामने नक्शा लाता हूँ सर। हाँ जी, मौजूदा हालात में जो हो रहा अभी थोड़ा सा उससे भी करेंगे। जी सारे कुरान की तस्दीक हो रही है जी। सुनना समय युनब्बिहुम, फिर क्या करेगा? बताएगा तुम्हें, नबा देगा तुम्हें जो तुम करते रहे हो। बिमा कानू यफअलून, जो फिर तुम साबित करते रहो। फेंके बना के बैठे ना अपने अपने फेंके। एक कराची में एक हरा पकड़ पाया था लोगों, वो तो हो सकता नबूवत का दावा करके जो है इसको नहीं फिरका तो पक्का है ना। हाँ, फिरका पक्का Strong बड़ा strong। इन्ना यानी इन्ना जोम हो गया था, जी हाँ। वो तो नबूवत का भी दावा कर सकते। नबूवत है, मेहंदी का दावा करे। हाँ, जो भी है वो बड़े मसले समझते हैं अपने आप। मसले नहीं, ये बेगाड़ू लोग हैं, ये दीन को मसख करने वाले लोग हैं, डिट्रैक करने वाले। डिट्रैक करने वाले। यानी संगे गरा अल्लाह ने क्या संगे गरा, वाकई संगे गरा। तो फरमाया सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफअलून। मालिक की ये वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट जजमेंट मालिक का फरमान है। उनसे रसूल का तल्लक नहीं है तो अल्लाह का कैसे तल्लक उनके साथ हो सकता है? हमें क्यों नहीं समझ आई? जब उसने रसूल का तल्लक ख़त्म कर दिया अल्लाह ने, उसके साथ तल्लक जोड़ सकते हैं जालिम? और ये देखें इसके पिछले सफ़े 183 सफ़े दे के 153 आयत है, 183 सफ़ा इसी की सूरत का। ये पिछला हाँ, पिछला पेज है। पिछला पेज का 6 नंबर सूरत अल-अनाम। इसको यकीन जाए, इसको तो छोड़ने का दिल ही नहीं करता। ये किताब ऐसी है, ऐसी रोशनी अता कर दी अल्लाह ताला ने फरमाया। क्या बात है। वह अन्ना हाजा शराती मुस्तकीमन, इसको कह रहा है किताब को अल्लाह,
یعنی رسول کے یہ تعلیم دی گئی تھی، صحابہ کو یہ تعلیم دی گئی تھی، ان سے یہ کہلایا تھا وَأَنَّ ہاذا کا مطلب یہ قرآن جو ہے یہ ہے جو میرا راستہ، رسول فرما رہے ہیں، بڑے عاشق رسول محمد رسول دعویٰ کرنے والے ہو، یہ ہے کتاب انا ہاذا صراطی، میرا راستہ یہ ہے مستقیماً استقامت والا، جو انسان کو مضبوطی عطا کرتا ہے، مستقیم، استقامت، پامردی۔ آگے فرمایا یہ نقطہ بیان فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، کیوں جاتے ہیں ان کے پاس؟ ان کے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن کے دشمن ہیں جن کو تم سمجھتے مذہبی پنڈت ہیں وہ۔ فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، ہو صراطی مستقیم ہے، اس کی طرف جاتا ہے، یہ پروناؤن ہے، وہ کی ضمیر اس کی دیو قرآن کی طرف جاتی قرآن کی طرف، جی جی اللہ ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جاتی ہے۔ بس تم کیا کرنا، فَاتَّبِعُوهُ، ان کو چھوڑ دیں، صافے اتار کے پڑے مت پھینکیں۔ یہ پگڑیاں اور صافے جو دیے ہیں نا، کسی نے وائٹ دی ہیں اپنے دکھانے کے لیے، نفری پگڑی وائٹ، لباس ہی وائٹ، کوئی کالا پہنا کے بیٹھا ہے، کسی نے نسواری دی تھی، یہ سواری پتہ ہی کنے رنگاں نے انہوں نے وہ نشان زدہ کیتا ہے۔ جس طرح تسی دیکھ رہے ہو بکریاں منڈی جانا، پارو آدھے باہروں، ساڈا بھارو جی ہاں تو روئی باہروں ٹرک وہ نشان لائے انہوں نے، کسی نے گرین نشان، کسی نے لال نشان، انہوں نے گنتی نہیں ہوئی۔ انسان بھی جانور ہی بن گئے ہوتے ہیں۔ ہاں جانور ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ نے جانور سے بھی دیے، بلکہ جانور بھی نہیں، کتا کا ہے اللہ نے۔ آپ کا کیا کیا سنائے اس کے نظر سے نکال کے جی انسان کو یہ دیکھ، میں ابھی دیتا ہوں آج زبان لمکائی رکھ دے تاکہ آپ کے پاس آپ کے پاس ریڈی ریفرنس ہونا چاہیے، ریڈی ریفرنس۔ آگے آپ مکمل کر رہی ہے فلاما فَاتَّبِعُوهُ، آج تمہیں بتائیں کیسے اعتبار کر رہی ہیں۔ اعتبار تو قرآن کی ہونی ہے، سب سے پہلے توحید کو اپنے اندر جاگزی کرنا ہے۔ جی 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 جب آپ کا کنسیپٹ اللہ نہیں کلیئر تو آگے کیا کرے گا؟ اس ہستی کا پہچانو جس کا نام اللہ ہے۔ آگے ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ فرقہ پرستوں کے راستے پر نہیں جانا جنہوں نے اپنی آدمی پگڑنیاں بنا لی ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبیل کی جمع سبل ہے، اور راستوں پر نہیں چلنا، اتباع نہیں کریں۔ یار اسی قرآن کی گل منی، اللہ کی گل منی، یہ ان کے کیوں پوچھے لگتے ہیں؟ ان کے پاس کون سی سند ہے؟ دکھائیں کہ اللہ نے کہا تسی سنی وہابی اور اہل حدیث اور شیعہ ان کو گروہوں میں شامل ہونا اللہ نے کہا؟ اللہ نے نفی کی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ كَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اللہ نے کہا شرک ہے، فرقہ بندی میں نہیں جانا، یہ شرک ہے، فرقہ بندی شرک ہے۔ 30 31 32 کی یہ حوالہ ہے، فرقہ پرستی کو شرک ہے۔ اللہ نے آگے ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مت اتباع کرنا دیگر راستوں کی، ایک ہی راستہ اب ھذا صراطی مستقیم، یہ راستے۔ آگے ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تمہیں پٹری سے اتار دے گا،
دوسرے راستے ہیں وہ تمہیں فرق جہاں میں لے جائیں گے، پکڑنے نہیں ہو راستہ کبھی مل ہی نہیں سکے گا، کیونکہ وہ تو جہالت ہے، ظلمات ہے، قرآن نور ہے۔ یہ آپ کو کہہ رہا ہے فتح فرقو، تمہیں فرقہ فرقہ کر دیں گے اگر اور کسی کی اتباع کی اللہ کے قرآن کے علاوہ۔ فتح فرقو بکم عن سبیلہ، اس سبیل سے تم گئے، سبیل قرآن ہے۔ جی کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ 12:108 فرمایا ذالکم وصاکم بہ، اے لوگو، اے مومنین، ہم تمہیں اس قرآن کے ذریعے آگاہ کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، تمہیں وصیت کر رہا ہے اللہ ہم سب کو۔ ذالکم وصاکم بھی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی گزاری اختیار کرو۔ تاکہ تم تمام خطرات سے بچ جاؤ۔ ہاں، تتقون کا مطلب یہ ہوتا ہے اب کوئی قرآن پر چلو گے تمام قسم خطرات سے بچ جاؤ۔ یہ قرآن جیسا آپ سن پڑھایا یقین بس مذہبی جڑے قائد بنائے انہاں مولوی ہیں سارے بزرگوں نے، وہ بھی سانوں وہی کہانی دستے تھے جو اتوں سن کے آتے تھے۔ وہ سادہ لوگ سارے ماں باپ وہ من کرو کتنے کہانیاں مولوی کوئی سنیاں وہ سانوں دسیاں آ کے بڑے اسی انہوں کی چلتے رہے۔ وہی مندے سی ظاہر ہے کہ بزرگ نے، ہاں بزرگ، بڑے پہنچے ہیں۔ یہ بزرگ اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ قرآن کے سب سے بڑی رکاوٹ یہ بزرگوں نے کہا، فلانے نے کہا، فلانے کا، یہ اللہ کے بڑھ کر بزرگ ہو سکتا ہے؟ ایک ہی بزرگ کا کافی نہیں ہے؟ جو چوڑ نکال کے اس قرآن میں جمع کیا ہے، بزرگ کو بدتر، ہاں یہ نچوڑ ہے اس خالق عظیم کا ہمارے احسان ہے، احسان عظیم ہے۔ احسان عظیم ہے یہ جو ہمیں دی ہے اس اللہ نے۔ وہ میں آج لے لیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ جی پہلے تو وہ 12:108 میں ہے، ہاں جی سورہ یوسف میں 308 پیج ہے۔ 308 صفحے پہ بھائیو، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، کتنی گئی ہے، آپ لے لیں ہم سے جتنا بھی لے سکتے ہیں، یا اللہ نے جو تفریح دی ہوگی ہمیں بیان کرنے کی لے لیں، آپ کے کام آئیں گی، اور اس کو بچوں کو جا کے بتائیں سبیل کیا ہے۔ اللہ فرمایا اے رسول ان کو بتاؤ سبیل کیا ہے۔ قل ھذہ سبیلی، سبیلی یہ ہے میرا راستہ، یہ قرآن ھذہ سبیلی، سبیل راستے یہ ہے سیدھا راستہ۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، ادھر پکارنا لوگوں کو، پکار ادھر اس کی کرنی ہے، آ جاؤ قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو یہ تھا فقہ پھوکیاں، یہ ان کا من گھڑت بنائے ہیں سارے فقہ قوانین، یہ انسانوں کو خود ساختہ ہیں، اس کا جتنا مرضی نام دے لے، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ من اصدق، یہ تھے 4 نمبر صورت ہے 308 سے اگلے تے پیج تے میں تمہیں دسنا ایک آیت میرے سامنے آ گئی کہ اے لوگو اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ سورہ نساء میں نساء میں سورہ نساء ہے اوئے ہوئے یونس بھی کل یہ شہادت اکبر کل للہ، من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات اونچی ہو ہی نہیں سکتی، جتنا مذہب جب زمانے میں اڑتا پھرے
اس کی بات کی کیا ویلیو؟ کوئی ویلیو نہیں. 4 کی یہ صفحہ نمبر 112. جو ساتھی نئے آئے ہیں گھبرائے نہیں ہوں، آپ کا قرآن ہے، قرآن ہمارا نہیں ہے. آپ کو انفارمیشن ملی ہے تھرو قرآن، علم الہی کے ذریعے. بات ذاتی من گھر کسی کا نہیں، میں نہیں بیان کرتا، مجھے اپنی بھی نہیں ہے. فرمایا یہ آیت نمبر 87 ہے. جی یہ 112 صفحہ ہے. یہاں سے ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ ہے لا الہ. جی بنایا تھا پاکستان لا الہ کے لیے. کیا کون سا لا الہ لے کے آئے؟ وہی مذہبی پنڈت جو اس کے خلاف تھے بنانے میں، وہی آ کے چودھری بن گئے، ناکوں کے مجھے میں لیے پھرتے. سب سے مخالف جو جماعتیں تھیں وہی ان کا ہی آ کے یہاں راج قائم ہوا ہے. یہ دیکھیں اللہ لا الہ الا ہوا لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، ضرور بضرور سب کو تمہیں اکٹھا کرے گا، اور اس کے اکٹھا کرنے میں شک کیوں نہیں، کوئی شک نہیں. لا ریب یہ بات ہے. اور اب اللہ فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا. حدیث بات کو کہتے ہیں. اللہ کی بات سے بڑھ کے کس کی بات بڑی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں. اس کو بات کو ذہن میں بندہ کر لے. لا کے رسول دے نام تے ونسب والیاں گلاں یا اپنے کو ہی بنائیاں روایتاں جھوٹیاں وہ سناتے ہیں ہمیں. رسول نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا. اچھا تم قرآن کو سمجھ گئے پہلے؟ سب سے بڑا بہتان قرآن کے خلاف یہ ہے. اللہ نے کوئی بات کہی نہیں اور تم ڈوڈا پیٹی جاتی ہے. ٹی وی پہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں لال بجکڑ. اللہ نے بات کہی نہیں، قرآن کے میں موجود ہی وہ اللہ کا نام ساتھ لگا کر یہ بیان کرنا ہے. اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا. اللہ نے جو فرمانا تھے اس کتاب میں فرمایا. یہاں سے نکال کے دکھاؤ. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اور مالا کے ساتھ برابری کر دیا، کوئی کمپیریزن نہیں. کمپیریزن ہی نہیں. کیوں نہیں؟ جتنی مرضی تسی مثال کیوں، اللہ جو ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال تو ہو ہی نہیں سکتی. رسول ضابطے کی بھی مثال ہے. رسول کی جو ہے نا وہ تو اپنے اللہ کے ساتھ جڑا گیا اور اللہ کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا ہے. باقی میں مطالعہ قرآن کیتا اتنا محتاط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دادا بھیا جب بھی کوئی سوال آتا تھا نا لوگوں کی طرف سے، وہ جواب خود ہی نہیں دیتے، اس کا جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے. کتنی آئے ہیں سوال، اتنے محتاط بہت محتاط کہ میں اپنے گولے کوئی گال نہیں کرنا. جنہیں فتاوے آیا ہے یسألونک عن الانفال، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن المحیض، یہ سوال تھے. یہ جب بتائیں آپ خاموشی سن لیا نا، سن لیا یا نہیں سننا. اب جواب وہی دینے رہا مالک کی کتاب کائنات. جواب یہ ہے ان کی گریٹنیس. یہ بعد میں جمع کیے بڑے اس میں بتاتے جی اسی حدیث جنی بڑا چھانٹ پھٹ کے لے کے آن تو اختیار کس نے دیتا؟ قرآن کے علاوہ جمع کرنے کا اختیار کس نے دیا تمہیں؟ من اصدق من اللہ حدیثا، یہ قرآن ہے. جتنی بھی بندہ کر لے وہ
ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਛਾਣਬੀਨ, ਔਰ 200 250 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੀ होनी है। एक बात मैं कहूँ किसी दिन कान में ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਐਂਡ ਦਾ ਪਾਕ ਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। हाँ जी, यानी इस वक्त भी ये जाकर डॉक्टर साहब तुम्हें किसने दी इजाजत दी है? वो अरब ही नहीं है बंदा, अरब ही नहीं है, वो अजम का ईरानी रियासत का बंदा, बड़ा ट्रस्ट है भाई उसके ऊपर, और इतना सख्ती का पहरा देते हैं ये लोग, उनके खिलाफ ना बात है। डंडे पकड़ते हैं। ये कुरान सबसे बड़ा है, इसके बाद सबसे हतमी है, इसके बाद अटल है, हम उसको मानेंगे। ये जितनी बातें आ रही हैं फिरका निकाल के दिखाएं कहाँ लाने क्या फिरका होना चाहिए, कोई सनद लाएं। बातें तो बहुत ज़्यादा यहाँ तक ही रख रहे हैं ये दोस्त को जो हमने शुरू किया, लेकिन अगला थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ये जो मौजूदा हालात बने हुए हैं इसके मतलब थोड़ा सी चंद आयात आपके सामने लिया हूँ। ये समझना दूसरा पार्ट है आज के दर्श को। 87 आजम साहब जो बयान करते थे रात भी पै जाते दिन भी पै जाएगा, जिंदगी मुक जानी है, जिंदगी एक आयत दी बात नहीं मुकनी। हाँ ये ऐसा दस्तूर है। थोड़ी है जिंदगी, एक थोड़ी है इस कुरान के लिए एक जिंदगी थोड़ी है। माशाल्लाह जी। इसी को इत्तेफाक आया कर बैठे हैं सर जी सारे। ये इसको इस वक्त जो आपके सामने दुनिया में एक मुल्क के अंदर आग बरपा है, ये अज़ाब इलाही है, मामूल की बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। हम समझे नाम समझे, हमारे भी आग लगी हुई है, नजर नहीं आ रही, हम आग के ऊपर बसर जिंदगी कर रहे हैं क्योंकि शिरक महाल है। उनके पास तो रोशनी नहीं है, हमारे पास हाँ रोशनी होने के बावजूद हाँ फिर भी हम जो है फिर भी हमें आग के बड़े गड़े पे हैं। रोशनी भी डबल लाइट है। ये देखें अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी हमारे रहनुमाई फरमाई है। क्या बात है, 665 देखें ना, 100 नाम है 665। 166 पेज। आपको समझ आ रही है बेटा? जी हैं? कब्जा अच्छा ये देखें पहले मौका मिले ना मिले, ज़िंदगी का कैद का बार है। हम तो तालब में कुरान है, इतनी समझ अल्लाह ने समझ तौफीक दी है, कहते हैं आपको भी इसकी रहनुमाई मिले। ये आयत नंबर 65 है। कुल ए रसूल ऐलान करें, कहें आप होवल कादिर, अल्लाह जो है इस बात पर कादर है, यानी कुदरत रखता है, अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम। कौन बताएगा उनको, उन कौमों की बात छोड़ें, आपने अच्छा हमें वो कौन बताएगा ये बातें। अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम, ऊपर नीचे दोनों जगह से। औ मिन तहती अर्जुलिकुम, औ यलबिसकुम शिया टुकड़े टुकड़े जो है जी, वयुज़ीकु बअदकुम बासा बाद। चखो मजे फिर इस गल दे।
1446 साल पहले ये बात कही गई। मिशन में भी अल्लाह की हुक्म से- बड़े बड़े साइंटिस्ट जब जिन्होंने गौर से मुताला कुरान किया वो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन। मैं देखता हूँ जी हाँ बहुत बड़े बड़े साइंसदान, ये जो अभी वो तला साहब बयान कर रहे थे ना, ये नफ्स वाहिदा आजकल एक साइंटिस्ट हुआ है, शायद अभी जिंदा ही है, बहुत हो गया, वो कनाडा का है, कैनेडियन, कीथ एंड मूर। आप जिनके बच्चे पढ़ते हैं ना मेडिकल में, उनको पता होगा। जी हाँ। उनकी सबसे पहली किताब ही ये लगती है, टेक्स्ट बुक, कीथ एंड मूर। ये साइंटिस्ट है जिसने बच्चे की पैदाइश के मतलब मालूमात, हाँ साइंटिफिक मालूमात दी हैं। वो सिर पढ़ के बह गए, कहना मैंने जो पता लगा यार उस माहौल से एक बंदा ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਏ, ਉਹ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖੁਰਦਬੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। हाँ कहना नहीं, कहना सुन इस दौर में हम लेबॉर्ट्रियों के ज़रिए साइंस के ज़रिए ये चीज़ अखज़ कर रहे हैं, मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। जब उसके सामने ये आयत पढ़ी हैं आई, उसने सर पढ़ के लिया, वो कन्वर्ट हो गया। हाँ। ये मामूली चीज़ें नहीं हैं। कायल हो गया ना अल्लाह के काम से। एक लफ्ज़ ही भी समझ आए, इंसान की तकदीर बदल सकता है, बिल्कुल बदल दिंदा है। वो उन्होंने अंधेरे को कढ़ना, लाइट अब्बा लेना, इन्ना ही काम है। उस जुल्मात चो कट लेंदा ना, यही करता है। हाँ। पढ़ी नहीं जे आयत अल्लाह वली जुल्ला दी नाम वली हाँ बिल्कुल यही गल है। यानी ये अल्लाह का करंट ही लगदा गया, करंट लगता है, बस चार्जिंग हो गई सारा कुछ ही रोशन हो गया। तो यार अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला इस बात पर बड़ी ताकत रखता है, कुदरत रखता है। आप लोगों को देर तो नहीं हो रही, नहीं ठीक है, आप करें इस आयत को। थोड़ा सा कर लें, मौजूदा हालात के रोशनी कुरान की आएगी। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, ये क्या कुरान आज के दौर की बातें कर रहा है। फरमाया इस बात का पर कादर है कि वो ले आए अला याबास अलैकुम अजाबन, तुम्हारे पर अजाब ले आए। कहाँ से? मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से, पहाड़ों से, छतों से, आसमान से, और मिन ताहती अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पाँव के नीचे से दया है। जल्दे आ जाए, कुछ ही शराब आ जाए, कुछ ही भी आ जाए, कई सूरतें हैं। और यल बेसाकुम छिया, या तुम्हें आपस में गुत्था करा दे, जो हमारे यहाँ या जो चल रही है आग, फसाद झगड़े वो न करा दे भी आपस में जरा गुत्थम ने वो अजाब है। हाँ ये बताओ। और जल बेसकम छिया, और इस तरह का हो वयुज़ीको युज़ीका बादकुम बासा बाद, इस तरह तुम्हें मजाक छिका दे। ये तो मैंने जो फिरका पर से शुरू की है, मजे जो खोल लड़ाई दे हैं, अच्छा हाँ मजाक छको। फरमाया उन्ज़र, ओ गौर करो है इंसान, उन्ज़र कैफा नुसर्रिफुल आयात, किस तरह असी खोल के फेर के रिपीटेडली हम आपके सामने ये बातें लेके आते हैं। उन्ज़ुर कैफा नुसर्रिफुल आयात लअल्लहुम यफ़क़हून, ताकि तुम फिक्र करो, गौर फिक्र करो, तफक्कुर करो, समझ करो और अकल से काम लो। और ये जो इस वक्त ये माहौल है, ये अल्लाह ताला ने अज़ाबों में मुबतला करता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, ये देखें आप आयत, इतनी ज़बरदस्त आयत है। वजह इफ्तिखार साहब मोटी जी है, ज़हर फसाद फिल बर्रि वल बहर, मैं तेरे सामने दिमाग का सबक है दिया आयत ले आ रहे हैं, वही आयत ले आ रहा है। हाँ जी, ये कमाल यार, ये आते
یہ جو ہمارے اوپر اس قسم کے آتے ہیں نا دنیا کے اندر وہ ایسے نہیں آ جاتے. یہ 35-44 دیکھیں نا یہ سورہ فاتر ہے. 500 یہ 559 صفحے پہ ہے. ہاں جی یہ جو 44 559 اور 34 آئے. اللہ فرما رہے ہیں یہ 559 نمبر ہے اور آیت نمبر 45 ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. ایک بھی نہ پائے ہاں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. اگر اللہ انسانوں کے جو اعمال کسب کرتا ہے، کسب کرتا ہے، اگر ان کے سبب جو انسان یہ کسب کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، فرمایا ما ترک علی ظاہرہا من دابۃ. روئے زمین پہ کوئی چھوٹا جرا جسوما اوی نہ بچتا ہے، کوئی سپیسیز نہ بچتی بشمول انسان. اللہ گناہ کی پیدائش میں اگر ذرا سے گناہ کی پیدائش میں پکڑنا شروع کر دے کوئی بچتا ہی کوئی نہیں. فرمایا ولیکن یہ اللہ کی یہ عادت ہے ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى. یہ کہتا ہے یہ کہ تھوڑا سا ٹائم آگے لے جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تاخیر کرتا ہے اس پکڑنے کے لیے نا تھوڑی تاخیر کر دیتا ہے. مصنف الآیات دسیاں شاید سمجھ جائے شاید سمجھ فرمایا الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک اس کو تاخیر کرتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت وہ اجل آ جاتی ہے پھر اللہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. ایک وقت مقرر تک تو چھڑ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے توبہ کرنا ہے اور ہر چیز نو واچ کر رہے ہیں، اپنے بندیاں دی ہر چیز نو واچ کر رہے ہیں. نگرانی ہے ابھی لیکن تھوڑے جہا اس ٹائم پیریڈ وہ اپنے حساب نہ سیٹ کرنا تھوڑی جی مہلت مل جائے گی. دین تو بعد پھر کیا نا ان اجل اللہ لا یؤخر. ہاں پھر نہیں ہوتی، ہاں پھر نہیں ہوتی. 27-82 بھی دیکھ رہے ہیں، یہ 27 سورہ نمل کی. ہاں جی 82 82 ہے. 490. ہاں جی یہ ذرا سمجھ میں آیا ہے ایک منٹ ذرا. یہ ہے یہ 17 ہم نکالے پہلے بنی اسرائیل. ہاں
ये देखें अल्लाह का फरमान, अपन ये सफ़ा नंबर 354 है। ये 354 सफ़ा है और आयत नंबर है 16। पहले शुरू से हाँ जी, ये तो अल्लाह का जो अज़ाब भेजने का जो तरीका कार है, मोहलत का तरीका देता है। कहना जब किसी कौम को होने में हलाकत ना होता है ना, हलाकत का टाइम आ जाता है किसी कौम का, बड़ी ज़बरदस्त ये इसके अंदर फहम है, बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर यानी सबक है, बिल्कुल जी बॉस। या अल्लाह के जो तरीक़ाकार वो तो बताया जा रहा है, अज़ाब लाने का तरीका। ये सही अक्कासी कर रहे हैं। हाँ, ये जो आयत है इस वक्त तो बहुत सारी कौमें इसी दलदल में फंस गई। ये फिट बैठ रही है। हाँ, वो जैसे जैसे कौम इलाही जो फरामीन से बाला होती थी, बिगाड़ पैदा करती थी, तागुत बनती थी, तो अल्लाह ताला उनका यही इंतज़ाम करता था। अब ये देखें मुसलमानों के साथ भी ये होना, सिर्फ फ़लस्तीन के साथ नहीं। ये अभी ये अमेरिका ठंड नहीं पहनी होते, ये मैं बता दूँ। बाकी का अल्लाह के हाथ में, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि ठंड इस वास्ते नहीं पहनी, वो जो बच्चे मरे हैं, वो जो जालिम ने जुल्म किया है, उनकी आहें जो हैं वो अल्लाह का बैठे देगी, आराम से बैठा जाए। ये तो बैठे रहे ना हराम खोर 56 इस्लामी मालूम अपने समझ। ये हराम खोर पैसा भी उनके पास, असला भी उनके पास, मैन पावर भी पास, कोई माई का लाल सामने है। सही है। तो अल्लाह तो नहीं बहता। आपको पता हो गया इसके अंदर एक सिचुएशन दी है, जब आए ना मुहाजिरीन हिजरत करके मदीना गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आप, तो पीछे कुछ ईमान वाले मजबूरन वो रह गए थे, पीछे रह गए थे। दोनों करते तो वो दुआइयाँ देते रहे पीछे, या अल्लाह सानू कढ़ सी तजाब च फसे हैं, साढ़े तब ध्यान कर उन्हें किया। तो अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही की थी उन्होंने क्या दवाइयाँ देने लगे मैनू, तुसी की इत्थे आके बह गए आराम नाल, क्यों नहीं उन्होंने मदद वास्ते जाते? जाओ उन्होंने इट ना इट बजाओ, क्यों उन्होंने कढ़ के लियाओ, क्यों नहीं जाते? वो जरा जंगे बदर एहमी नहीं थी होगी, तो उस बाद वो गए, देख लो की नक्शा ही बदल गया। यानी इंसानों की अंदाज इंसानों को जरिए करनी पड़ती है। अगर ना करे इंसान ही बस हो जाए, फिर रहमानी ताकत आती है। रहमानी ताकत नहीं है, और कहते हैं एमरजेंसी हालात कम होने। हाँ, तो जो दाइयाँ जो तीखो पुकार वहाँ रिकॉर्ड हुई है कि रह गए चले गए, और अल्लाह ने मौका देते थे ना मुसलमानों, साल 1.5 साल हो गया। सऊदिया के पास ट्रिलियन डॉलर के होल्डिंग है, पैसा उनके पास है, अमेरिका से ज़्यादा पैसा उनके पास। उन हराम खोरों के पास जो नया वहाँ हॉलीवुड तामीर कर रहे हैं, ये बच रहेंगे, इन्हों ने पैसे तो करते पहले। हाँ, नए नए तर्ज के हॉलीवुड तामीर हो रहे हैं, अय्याशी के अड्डे, ये बचेंगे जिन्होंने अपने महल्लात को सोने से भरा पड़े, ये बचेंगे? नहीं बचेंगे। पाकिस्तान बचेगा? नहीं बचेगा। ये तुर्की बच गया। ये चंद मालक थे, अगर खड़े ही हो जाते वो उन्हें जिन्हें खड़ा होना था उसे हो गया खड़ा।
ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ سارے برباد کرتے نسل برباد کرتی. یہ نہ لے نوٹس نہ لے. جس کی مخلوق ہے وہ تو نوٹس لے گا. آج اتنی سی ہوا چلی ہے کسی جگہ پہ, اتنی سی شعلہ آیا کہیں سے بھی آ گیا اور روک ہی نہیں رہا. ساری انہوں نے اپنی جدوجہد کر لی ہے. استعمال کر لیتے بم مار دیتے ہیں. ہاں کہتے انچ لگتا جس طرح ہاں تو یہ نظر آ رہے ہیں. وہ ایسا تیلی لگی ہے وہ کبھی نہیں آ رہی, آگ بجھ نہیں پا آگ بھی نہیں پہنچ رہی. یہ آج تو اس کا آپ کو یہ رہنمائی ہمیں کرے گی. جن لوگوں نے ان فلسطینیوں کے خلاف باتیں کی تھیں ان کا بھی اثر, ان کا گھر بار سب جل گئے, رو رہے ہیں رو رہے ہیں. یہ خیال ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ اس آیت کا یہ سین ہے جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. کاش آپ قرآن کی طرف آئیں, اس کو سیکھیں. یہ فیکٹس ہیں, حقائق ہے. اللہ نے جمع کے کہتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. گل صاحب ہاں جی پوری بستی کی گل کر. جب ہم کسی قریہ کو, بستی کو, شہر کو, ملک کو ہلاک کرنے پہ آ جاتے ہیں نا, ارادہ کر لیتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا, ہم حکم دیتے ہیں, امر کرتے ہیں. کن کو امر کرتے ہیں؟ مترفیہا. اس کا اصول دیکھیں اللہ کا. ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ امر کرتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا. طاہر صاحب 1446 سال پہلے یہ گائیڈنس دی گئی ہے. بات جب ہلاک کرنے کا ہم ارادہ کریں, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا فِيهَا. کس کو کرتے ہیں امر؟ مترفیہا. وہ جو مترفین, دوسرے ملکوں, دوسرے لوگوں کی کمائی پر عیش کرنے والے افراد, اس بستی میں جو یہ لوگ مترفین, وسائل پر قبضہ قابض افراد, سرمایہ دار, کیپٹلسٹ, جاگیردار, بڑیرے, عیاش پرست. مترفین ہوتا ہی عیاش پرست ہے. وہ جو مترفین ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا, اور عیش کرو جتنی مرضی کرو, فسق. اللہ کی آیات سے دفعہ دور ہو جاؤ, پڑے ہو جاؤ. اللہ کی آیات کا انکار کرو. فسق یہ ہوتا ہے اللہ کی آیت کا انکار کرنا, ماننا نہ. اس کو فسق کہتا ہے اللہ. اللہ کو بھول جانا, اس کو فسق کہتا ہے. پھر فرمایا فَفَسَقُوا فِيهَا. مترفین یہ جو ہمارے لگا کے سرنجیں خون جوڑتے ہیں, یہ پاکستان میں ہی ہے. وہ تو انٹرنیشنل لیول پہ خون جوڑتا ہے نا قوموں کا. وہ ان کا گرو ہے, شیاطین اول ہے امریکہ. وہ شیاطین نمبر 1 ہے. اور یہاں چیلے ہیں ملکوں میں, ہمارے ملک میں نہیں, چیلے بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کے طرز پہ اپنے محلات, فینسی محلات بنا کے رکھے ہیں. وسائل رزق پر قابض افراد یہ مترفین ہوتے ہیں. یعنی کام دوسرے کرو, ایسے کرے گھر بیٹھے. سارا سال ہاری کسان چاہیے اور زمیناں وان ہوں گے, وڈیرے لیے سال بعد ساری کمائی کھچ کے لے جائیں سمیٹ کے. وہ وہی ہوتا ہے جس کے تانے پہ کپڑ نہیں ہوتا, وہاں جوتی نہیں ہوتی. یہ کرتے ہیں مترفین اصطلاح قرآن کی. فرمایا ان کو ہم کہتے ہیں اور کر لو یاشی, جتنی کرنی کر لو. آگے فرمایا
فيها حقا حق علیہ القول. پھر جب اللہ کا وہ ٹائم پیریڈ آ جاتا ہے، وعدہ آ جاتا ہے، جب اس نے پکڑ کرنی ہوتی ہے، القول اللہ کا القول آتا ہے تباہی کرنے کا، کہتے ہیں فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا. اس کا آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. اس کو انگریزی میں ایک صاحب نے کیا ہے سمیٹریز وہ ہیں سمدریز مدریز، یہ نہیں جیسا قیمہ نہیں مشین چو کر دیا، چیتھڑے کر دینا، پھاڑ دینا انہوں بالکل چیتھڑے کر دینا. فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا. ایش کر لے جنہیں کر لے، ہالی ووڈ دے ایکٹر ہو، سرمایہ دار ہو، خوب کئی سالوں تو 100 سال تو بھی زیادہ انہوں ہل نہیں بنی ہو گئے. سارے جہان دا جڑا گند نا اتوں نکلدا. وہ صدر پرست ہے ہالی ووڈ دیاں فلماں تے اتھے جڑے عیاشیاں ہوندیاں پہلے انہوں پھڑیا اللہ نے اس سینٹر نو سارے پھڑ رہے ہیں، یہ اللہ سارے پھڑ رہے پڑھ لیا. یہ تو ان کی ایلیٹ کلاس تھی، ایلیٹ. کیلیفورنیا دا سارا ہو رہا. یہ کو مذاق ہے، ایسے ہی ہو گیا. آگ نہیں بجنے نہیں. بچی کی ہاں تھی، اس نے کہا میں اللہ کو جا کے بتا. ہاں وہ میں کہا کس طرح بہن دے اللہ نو، اللہ نے اللہ کو بتاتے جا کے. یعنی یہ سوچنے والا مقام ہے. اللہ سنتے ہیں، اللہ سمیع بصیر ہے. وہ وقت کا انتظار کرتا ہے، تھوڑا ٹائم تے مہلت دی ہوئی تھی اس نے. اتنی انہوں بچیاں دے ہم ایویں ہی جانیں گے. انہوں خود پتہ نہیں اللہ نے کتنی تڑپ نہیں لگی ہونی کہ انہوں نے پھڑ کے نہ ذلیل و رسوا کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں مذاق ہے قرآن؟ ان کو پتہ ہی نہیں ترجمہ کا. یہ آیت سنائی کب اس نے؟ کیونکہ یہاں بھی ان کے رہتے ہیں حالی موالی لوٹنے مارے گروہ. یہ ان کو بڑی فکر دیا اور یہاں بھی ہو کے رہنا ہے. گانے کا روح کی غذا کہنے والے صبح کا ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا. اس کا ترجمہ نہیں آ سکتا. ہلاکت لکھا ہم نے ان کا ہلاکت، ہلاکت نہیں سر سمپلی سے بڑھا دیا. چیزیں کرنا ٹھیک سے اتنا اٹھ بجا دینا. اس کا نام ہی انہوں نے لاس اینجلس رکھا ہے. ہاں اس طرح. اس لیے میرے بھائیوں آپ قرآن کی طرف آئیں، اس سے رہنمائی لیں. اور اللہ نے قانون دیا جب اپنے باطل کو ختم کرنا ہے اس کا قانون بھی دیا ہے. سورہ الانبیاء کے ایک آیت لے لیں، یہ 21-18 ہے. 21-18 الانبیاء. میری بیٹی رہتی بیٹی میری فون کر کے اور کہنے کی سلسلہ ادھر تک روشنی پاؤ تھوڑی جی ایڈا عذاب آیا. میں گیا سر ہاں صفحہ نمبر 408 ہے اور اس کی جو آیت ہے وہ ہے 18 نمبر. میں کہتے ہیں ایسا گولڈن پرنسپل اللہ، یہ ہے نور، یہ لائٹ ہے. اللہ نے ایسا پرویا ان آیات کو، کمال ہی ہو گئی. یا میرے بھائی اب بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی بڑی کلیئر. اللہ فرماتا ہے جب ہم نے باطل کو ختم کرنا ہوتا ہے نا، یہ جھوٹے بے ایمانوں کو کہتا ہے وَلْنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ. اور ہمیں بھی درس دے رہا ہے
باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے حق کے ساتھ، باطل کا مقابلہ حق کے ساتھ کرنا ہے تو کیا کرو، فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ یہ قرآن ہے۔ اگر آپ نے باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے تو جہاں سے پھوٹ رہا ہے گند اس کے دماغ پر چوٹ مارے، سینٹرل پوائنٹ پہ، سینٹرل پوائنٹ انسان کا جو دماغ ہے یہ سینٹرل پوائنٹ ہے۔ اگر کسی کو دماغ میں چوٹ لگے داڑ تو پھر جو مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھے آپ نے مریض جو پڑے ہوتے ہیں جن کے قومیں میں وہ کیا ہوتا ہے، دماغ کی نسیں خراب ہو جاتی ہیں، داڑ چل پہ سیل ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں یہ ہے مومن کے لیے رہنمائی، مجاہدین کے لیے، بل نقصف بالحق، حق کی طلبات چاہو دیم اور حق کو کس کے پر، باطل کے سینٹرل پوائنٹ فَيَدْمَغُهُ مانگو اس کے دماغ پر چوٹ مارنی ہے۔ یہ برائیوں کا جڑ تھا یہ لاس اینجلس، میں نہیں کہا، اب دنیا سب کو پتہ ہی ہے، ہر برائی کی جڑ وہاں سے نکلتی ہے، ہر فیشن وہاں سے نکلتا ہے، عیاشی کے سامان وہاں سے ایجاد ہوتے ہیں۔ اس کا ٹارگیٹ کیا اللہ نے، اللہ ٹارگیٹ کر سکتا ہے، اور ہمیں بھی یہ فرمایا، کہتا ہے فَيَدْمَغُهُ اس کے سینٹر پر دماغ پر چوٹ مارنی حق کی، فائزہ ہوا ظاہر 150 ارب ڈالر ہوتے خود ڈالتے خود ڈیڈ ہو جائے گا، لمحہ پہ جائے ٹار لتا باندھ توڑن کی ضرورت نہیں، سینٹرل پوائنٹ مارا بندہ گیا۔ یہ اللہ نے ان کے سینٹرل پوائنٹ پر وار کیا ہے، ابھی بھی عقل نہیں آ رہی ہے، اور اب بھی اگر ختم نہیں ہونی، وہ تو دوسرے شہر تک بڑھ گئی۔ انشاءاللہ بڑی وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا دے سمجھتے بڑا، وہ ایسے لوگ منگن ڈے نا لوگوں کو لینا جلا کے، آپ ویڈیو دیکھیں، بجلی بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہ جو جتھے گئے نا اتنے انہوں نے وہ مسافر خانے کھولتے ہیں تو آج کے لینا جلا کے سگات کھاتے ہیں چیریٹی، اور کپڑے پرانے انہوں نے لاتا لکھ کے چیریٹی دیو کپڑے جی، انہوں کا کپڑا ہی نہیں ہے گئے، ننگے جوڑے جنگ تباہ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ زبان صاحب یہ ایسے ہی وَلْنَقْذِفُ عَلَى الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ۔ وہ تو لاشا آتا ہے، دوڑتے لاشا، ہمارے سامنے مثالیں، آپ ہفتاب لے جائیں جو فالج کے مریض ہیں بات ہی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہ ساتھ گھر ہے، ایک ساتھ چھوڑ کے یہاں ایک بندے کو ہو گیا فالج گھر کے سربراہ کو، 10 سال لیا آن بیڈ، 10 سال۔ وہ ایک بندہ انہوں نے رکھا سی، وہ آتا تھا اس کو سیدھا الٹا کر کے صفائی مومنٹ نہیں ہوتی نا، یہ ہوتا ہے، یہ مطلب کہ دماغ پر چوٹ ماری اللہ نے، اور ہمیں بتایا گیا تھی باز آ جاؤ، تھی میرے قرآن چھڈیا دا سد بنے ہو، راستہ چھڈ دو قرآن دا، انہوں کھل کے سامنے آن دو، بھائی مانو تم نے سود کو حلال قرار دیا ہے، سودیوں وہ سودی بھی ہیں، یہاں وہاں سے پھوٹتی یار جی، اور انہوں نے بینکوں والوں کو ایک اللہ دا دشمن نمبر 1 کراچی چ بیٹھا، انہوں ساری دنیا کا علامہ تصور کیتا ہے، وہ فقر مفتی اس کے فتوے چلتے ہیں سود کو حلال قرار دینے میں، اس کو پتہ نہیں ہے فائزہ ہوا ذاک، وہ ٹائم آئے گا تمہارا دماغ سے جو تم نے اختراع کی ہیں، گڑبڑ کی ہے حلال کرنے میں سود کو،
तुम्हें ऐसे छोड़ दिया जाएगा। फ़ैज़ा जा अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। एक सेकंड का भी आगा पीछा नहीं होता जब अजल आ जाती है, ताख़ीर नहीं होती। तो ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, ये अज़ाब इलाही है, ये अज़ाब इलाही है भाई। ये भी है कि अगर तुम अबाबील ना बने तो तुम्हारा हाल भी हाथों में हाथी वालों जैसा होगा। हाँ, हमारा भी हशर ये ही होना है मेरे भाई। ये आपको मैंने आयत दी है, इसको अच्छी तरह आपने ज़हन में समोल है। ये देखो 30-41 निकालें ज़रा, 30 निकाल। हाँ, ये क्यों हो रहा है? अल्लाह ताला खुद नहीं इंसानों को अज़ाब में मुब्तला करता है। ये देखें, ये 519 ये आयतें भाई नोट कर लें अपने पास। ये बहुत कीमती अनमोल मोती हैं, ये अनमोल मोती हीरे। इसको अपना पास लिख रहे हैं, दिल पे लिख रहे हैं। ये आयत नंबर 41 है। कितनी बड़ी अल्लाह ने लास्ट वन हमें निशानदेही की है। जावेद साहब जी जी बहुत ज़बरदस्त है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 519 सफ़ा सूरह ar-Rum है, उसकी आयत नंबर है 41। ये अल्लाह ताला नहीं डालता अज़ाब, उसका अल्लाह ताला फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मुझे क्या फ़ायदा तुम्हें अज़ाबों में मुबतला करने का, मुझे क्या फ़ायदा मिलता है? मा यफ़अलुल्लाह, मुझे कड़ी पड़ी है मैं तुम्हें अज़ाबों में मुबतला करूँ। इनको कौन जाके बताएगा? आयत ये आयत बैयनात कौन जाए किताब पहली बताए? जो आयत का आपने तर्जुमा किया है ना, उसमें भी ये है कि जो कौम अल्लाह के कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है उसका इलाज। तो वहाँ वो ऐशो आराम में चली जाती है हाँ बिल्कुल, और उसको पसे कोई डाल देती है। हाँ। उसकी वजह से उनके अपने हाथों का अज़ाब ही आता है। बिल्कुल सही बात। ये देखिए अल्लाह फरमा रहे हैं ज़हरल फसादो फिल बर्री वल बहर, ये जो आपको बाहर में भी और खुशकी में, तरी में भी खुशकी, तरी में और खुशकी में जो फसाद की नज़र आती है, ये अज़ाब आपको खुशकी और तरी में जो फसाद या अज़ाब नज़र आते हैं वो किस वजह से होते हैं मेरे भाइयों? ये समझ ले आयत मुबारक कहता है ये बेमा कासाबत ऐदिन नास, अपने ऊपर नहीं बात लिया आपने क्यों लेगा होते अपनी करता ही नहीं, नहीं होते फरमाया माँ मरियम का पड़ी है भी आज़ाबी को, तो हमने वहाँ अज़ाब से मुबतला करा हुआ है। इंसान है। ये है भाई, ये कानून समझो अल्लाह का बिमा कासादबत ऐदिन नास, नास का ये इंसानों की खुद की हुई कमाई होती है। अपने हाथों का लियांदा हुआ है। हाँ, हाथों से लाते हो तो अजाब कीतियां जो उन्होंने कीतियां तारे सामने आंदी हैं भी माँ का साबत ए दिन नास, हाँ अपने हाथों से तुम लाते हो अजाब। मैं नहीं करता माँ या फ़अलुल्लाह, मुझे क्या पड़ी वे आज़ाबिकुम, क्या तन खुश हो ना अजाब दे के? नहीं, वे माँ कासाबत ए दिन नास, ये देखना रोशनी देख रही है ना, ये है रोशनी। ऐसे बना देते हो। हाँ अब आगे है जी तो औजाब आ जाता है लियो जीका हूँ बाद अल्लाह जी आमिलो लअल्लहुम यरजिऊन। ये तुम्हारे अमाल की पदाश में होता है, तुम्हारे हाथों के जो अमाल होते हैं, अमल किए होते हैं, ये उस वजह से होता है। लियो जीका हम, ताकि तो वे मज़ा चखाए बाद अल्लाजी अमीरू, जो तुमने बाज़ अमाल के होते हैं इन अजाबों को बनाने के लिए वे चखो मज़ा।
یقین جانیں اس وقت آپ نے دیکھا ہی ہو گیا وہ لوگ دہائیاں مار کے رو رہے ہیں صحیح ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، مطلب شہنشاہ تھے دنیا کے، وہ اپنے خیال میں بھی تھا کہ ایسا ہوگا. میرے میٹل کیے تھے وہ رہ کے وہاں انہوں نے دروازے کو نہیں ننگ تھا دے، وہ تو علاقہ ہی علیحدہ سے دنیا میں حالی ڈوب آپ کو بچانے کے لیے آگ لگا رہے ہیں. ہاں آگ نہیں بجھنی، وہ اسپیشل ہے ان بچوں کی آہیں ہیں. آکسیجن کو ختم کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو لفاظی نہیں بیان کر رہا، یہ فیکٹ ہے. کہاں چین لینے دے رہے ہوں اللہ کے، اللہ کا چین نہیں آ رہا. اللہ کہہ رہے ہیں دامرہ قوم ظالمین، ہاں جڑ کٹ دیتا ہے بالکل ظالموں جڑ کر دینا. ان الحمدللہ رب العالمین. بالکل سورہ یونس یہ ہماری مشن راہ ہے چیزیں کہ ہم نہ مبتلا ہو جائیں. آ رہا ٹائم عبرت حاصل کریں. جو بندہ یہ قرآن سننے والے بندے اگر بچنا چاہ رہے ہیں اپنے وہ کو اپنے بچوں کو تو قرآن کی طرف آ جائیں. صرف وہ بندے بچیں گے جو مالک کی کتاب کے ساتھ نتی ہو جائیں گے. جو اس کشتی میں سوار ہو ہاں جائے. بالکل وہ بچے گا. اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں. یہ دنیا کے دھندے سے نکلیں، تھوڑا سا فراغت لے لیں، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. میں بار بار آپ کو یہ تنبیہ کرتا رہتا ہوں. یقین جانو دل باہر آتا ہے جب ان مظلوموں کی آہ بکا جو کرتے تھے. کیا اللہ کا دل نہیں ہے؟ اللہ سمیع بصیر نہیں ہے؟ وہ تو سراپہ رحمت ہے. علیم بصیر و خبیر ہے. ہاں وہ اس کا دل ہی اللہ کا جوڑدہ ہو گیا ہے کہ کدوں ٹائم آنا ہے. وہ موقع کے جو لوگ رہ گئے تھے نا پیچھے وہ یہ کہتے یا اللہ کدوں آنا سر ٹائم سان کدھر نکالنا سان. تو انہوں نے مومن ہی نہیں کیا. یہ حرامزادے 56 ملک کیا فائدہ ایسے ملکوں کیا فائدہ. یہ بھی عذاب اتنے ہونا یعنی سامنے جڑا ظالم ہے ظالم دے سامنے کھلونا ہی بڑی گل کھلوتا ہی کھڑے بھی نہیں وہ جڑے بھی ظاہر الفساد فی البر والبحر. کیوں ہے یہ جو بےسکونیاں پریشانیاں بیماریاں یہ قحط سالیاں قحط بھی پڑا ہوا ہے ادھر. جیسی تباہی انہوں نے اتاری تھی اسی طرح کی تباہی اس سے بڑی ہے. میں نے کہہ رہا رکنا نہیں. ساتھ برف باری بھی شروع ہو گئی بہت. کئی اسٹیٹ وہ برف باری تے انہوں نے گلیاں پا گئی نکل سکتا نہیں نکل سکتا. برفانی طوفان آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے پکڑ ہے؟ برفباری کیوں نہیں نکلتی؟ بالکل صحیح بالکل صحیح. ایسا نہیں یہ اللہ کی فوجاں نہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات فوجاں نہیں اللہ کی. نہیں نکلے اندر لیوزیکا ہوں چوکھا مزہ ایسا اللہ امین. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے آگ نہیں لگائی. ہاں یہ لوگوں کو آپ نے کہ اللہ نے آگ نہیں لگائی. یہ بلکہ اللہ نے اسباب ہی ایسے پیدا ہو گئے. مقامات عمل ہے. برے اعمال کا نتیجہ ہاں پہلے وہاں بارش ہوئی تھی بہت اگا سبزہ. اچھا اس کے بعد پھر